نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ میرے واجب الاحترام قابل تعظیم و توقیر بزرگوں، مسلمان بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ جو آپ کی اتباع کرے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے محبت فرمائے گا۔ یہ دو چیزیں ہیں جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندے کو کامیابی دیتا ہے۔ پہلی کامیابی کا حصول جو کہ محبت میں ہوتا ہے وہ سنت ہے، حکم وحی کی تعلیم کا حصول ہے۔ جب کوئی حکم وحی کی تعلیم کے حصول میں لگتا ہے تو یہ قیامت تک ایک ہی چیز ہے جو اسے جانتا ہے اور اس کے حصول میں لگتا ہے، یہ کامیاب بھی ہے اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت کا مستحق بھی ہے۔ وہ یہ ہے کہ کلمہ پڑھنے کے بعد جاہدوا فینا، کہ وہ اپنی پوری زندگی جہاد میں لگاتا ہے، اور یہ جہاد کی جو زندگی ہے یہ نبی رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم کا حصول ہے، اور تعلیم میں اپنی زندگی جہاد میں لگانا ہے۔ کوئی مجاہد ہے اور اپنی زندگی جو ہے وہ جہاد میں نہیں لگاتا تو یہ مجاہد جو ہے، یہ نام کا مجاہد جب اللہ کے حضور پیش ہوگا تو سب سے پہلے یہ جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ یہ اگر کسی سے پوچھنے جائے گا کہ میں تو جی مجاہد رہا ہوں، پوری زندگی میں تو جہاد کی نوکری کرتا رہا ہوں، جہاد میں جہاد کی خدمت کرتا رہا ہوں، لیکن اسے جواب دینے والا کون ہے؟ جو جواب دے گا اللہ پروردگار، وہ کر کے دکھا دے گا جو اللہ نے کرنا ہے، اسے اونڈے منہ جہنم میں گرا دیا جائے گا، اس کا کوئی والی وارث نہیں ہوگا۔ اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ اس نے زندگی جو ہے اپنی جاہدوا فینا، جہاد میں گزارنی تھی، اور جہاد ایک ہی بتایا گیا قیامت تک کہ فاتبعونی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو حکم وحی کی تعلیم دینے آئے ہیں اس تعلیم کے حصول میں جہاد کیا جائے، اپنی زندگی صرف کی جائے، اپنی زندگی خرچ کی جائے، اور تعلیم کے حصول میں جو علم حاصل ہو جائے وہ جہاد کی تلوار بن جائے۔ یہ ہے عالم جب اللہ پروردگار کے حضور پیش ہوگا، اگر اس نے جہاد تعلیم کے حصول میں علم جو حاصل کیا ہوگا اس علم کو اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے خرچ نہیں کیا ہوگا، اپنے علم سے جہاد نہیں کیا ہوگا، جب یہ عالم اللہ کے حضور پہنچے گا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ نام کا جو عالم ہوگا جس نے علم تو حاصل کیا ہوگا لیکن علم میں جہاد نہیں کیا ہوگا، کیونکہ فرمایا جاہدوا فینا، کہ عالم ہو تو جہاد کرے، قاضی ہو تو جہاد کرے، سخی ہو تو جہاد کرے۔ اگر وہ جہاد نہیں کرتا
اللہ کے کلمے کو بلند نہیں کرتا، وہ پھر کیا کرتا ہے؟ دھوکہ اپنی جان کو دیتا ہے، اپنی جان پر ظلم کرتا ہے۔ یہ نام کا عالم جب اللہ کے پاس آئے گا اسے اوندے منہ جہنم میں گرا دیا جائے گا۔ یہ نام کا مجاہد جب اللہ کے پاس آئے گا سب سے پہلے اسے جہنم میں اوندے منہ گرا دیا جائے گا۔ اسی طرح سخی جب اللہ کے پاس نام کا آئے گا تو سب سے پہلے اسے جہنم میں گرا دیا جائے گا۔ اسی طرح قاضی کا حال ہوگا کہ پوری زندگی تو گزاری ہوگی لیکن قاضی نے اپنے فیصلوں سے جہاد نہیں کیا ہوگا، عالم نے اپنے علم سے جہاد نہیں کیا ہوگا، مجاہد نے نوکری ملازمت اور ظاہری مجاہد تو بنا ہوگا لیکن اپنی تلوار سے جہاد نہیں کیا ہوگا۔ یہ جہاد کروانے کون آیا تھا؟ یہ جہاد ساتھ مل کر کرنے کون آیا تھا؟ یہ اللہ کے نبی رسول آئے تھے۔ ان اللہ کے نبی رسولوں نے جب جہاد کیا اور کسی نے مل کر ان کے ساتھ جہاد نہیں کیا وہ کافر مشرک ہو گیا، اس کے پاس کچھ باقی نہ بچا، نہ اس کا علم اس کے کام آیا، نہ اس کی سخاوت اس کے کام آئی، نہ اس کے قضا فیصلے کام آئے، کچھ بھی اس کے کام نہیں آیا کہ نبی رسول علیہ السلام جتنے بھی آئے جب انہوں نے جہاد کیا تو وہ دو طرح کا جہاد ہوتا تھا۔ ایک وہ جہاد کر کے دکھاتے تھے کہ یہ ہے وہ جہاد جو تم نے اور ہم نے کرنا ہے، اور یہ ہے وہ جہاد کی تعلیم جو تمہیں میں دیتا ہوں۔ جب حکم ہوتا جہاد فرض ہو جاتا تو یہ حکم وہی ہوتا، اور حکم کی تعلیم میں جب جہاد فرض ہو جاتا پھر وہ کرنے کی تعلیم دیتے کہ ایسے جہاد کرنا ہے، ایسے کسی کو مارنا ہے اور ایسے کسی کو بچانا ہے۔ یہ جہاد میں دو چیزیں ہوتی ہیں، اس کے حکم میں کسی کی جان جو ہے وہ لے لی جاتی ہے اور اس کے حکم میں کسی کی جان جو ہے وہ چھوڑ دی جاتی ہے۔ یہ کیسے کسی کو پتہ ہوتا ہے؟ یہ فتح تعلیم کے اندر پتہ ہوتا ہے کہ نبی رسول نے اس کے ساتھ مل کر جہاد کیا ہوتا ہے، اور یہ قیامت تک سنت پھر ٹھہرتی ہے۔ قیامت تک جو ایسے جہاد کرتا ہے اب اس نے جہاد کیا ہوتا ہے۔ جب عالم جہاد کرتا ہے تو اپنے علم سے جہاد کرتا ہے، وہ تلوار سے جہاد نہیں کرتا، وہ اپنے علم سے جہاد کرتا ہے۔ جب قاضی جہاد کرتا ہے تو اپنے ایماندارانہ فیصلوں سے جہاد کرتا ہے، اور جب سخی جہاد کرتا ہے تو اپنے مال سے جہاد کرتا ہے، اور جب مجاہد جہاد کرتا ہے تو اپنی تلوار سے جہاد کرتا ہے۔ ان چاروں کے جہاد میں ایک چیز مشترک ہوتی ہے کہ جدھر حکم ہوتا ہے ادھر تو اپنے علم سے، اپنی سخاوت سے، اپنی تلوار سے، اپنے فیصلوں سے اللہ کا کلمہ بلند کرتا ہے، اور جدھر حکم نہیں ہوتا ادھر وہ اپنے علم سے جہاد اس لیے نہیں کرتا کہ اس کا علم اسے بتاتا ہے کہ ادھر تیرے علم سے جہاد کا اختیار کرنا نہیں ہے بلکہ جہاد کا ترک کرنا ہے، ادھر سخاوت کرنا نہیں ہے بلکہ سخاوت کا ترک کرنا ہے، ادھر فیصلہ دینا نہیں ہے بلکہ فیصلہ ترک کرنا ہے۔ ادھر کیا ہوتا ہے؟ کلمہ اس کے حکم میں بلند کیا جاتا ہے، اور وہی کلمہ جو اس کے حکم میں بلند کیا جاتا ہے اس کے حکم میں اسے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ جب کلمہ بلند کرنا ہے تو کلمہ کفر کہنے والا جب اس کے سامنے آتا ہے، کلمہ شرک کہنے والا جب اس کے سامنے آتا ہے اس کی گردن تن سے جدا کر دیتا ہے، اور جب اللہ کے حکم میں اپنی جان بچانے کا حکم آتا ہے تو پھر کلمہ غیر کہہ دیا جاتا ہے۔ یہ ہے فاتبعونی یحببکم اللہ۔ یہ تو سنت کے حصول میں، سنت کی تعلیم میں یہ چیز علم آنا ہوتا ہے، اور جب یہ دنیا سے ختم ہو جائے چیز
پھر ایک ہی جہاد بچتا ہے کہ ہر ایک کو مسلمان ہو یا غیر مسلمان ہو، ادارہ ہو یا غیر ادارہ ہو، فوج ہو یا غیر فوج ہو، بادشاہ ہو، حاکم ہو یا محکوم ہو، ایک ہی جہاد رہ جاتا ہے وہ ہے فَاتَّبِعُونِی یُحْبِبْکُمُ اللہ، کہ سب سے پہلے سنت کی تعلیم تو کی جائے تاکہ ہر ایک کو یہ پتہ ہو جائے کہ میں نے جہاد جو کرنا ہے وہ کیا جہاد ہے، میں نے بادشاہی جو کرنی ہے وہ کیا بادشاہی ہے، میں نے محکومیت جو کرنی ہے وہ کیا محکومیت ہے۔ ادھر تو اللہ اکبر کبیرہ اگر یہ دیکھا جائے تو مجدد منیر افسانی رحمۃ اللہ نے جو فرمایا تھا کہ مجھے جہانگیری تخت نہیں چاہیے، مجھے جہانگیر پر محمدی اللہ کا بندہ چاہیے، اس کی کوئی فکر نہیں رہے گی۔ اس کی فکر تو ہے لیکن جگہ جگہ تھوڑی تھوڑی ہر کوئی فکر میں لگا ہوا ہے۔ یہ فکر کیا ہوتی ہے کہ فَاتَّبِعُونِی کے اندر ساری بات بتائی جائے کہ ہم نے جو کچھ بھی کرنا ہے فَاتَّبِعُونِی کے اندر کرنا ہے۔ حاکم فَاتَّبِعُونِی جانتا ہو تو وہ کرے گا نا، ادارے میں کام کرنے والے فَاتَّبِعُونِی جانتے ہیں تو وہ کریں گے نا، تھانے میں بیٹھا فَاتَّبِعُونِی جانتا ہوگا تو وہ کرے گا نا، ڈاک خانے میں بیٹھا وہ فَاتَّبِعُونِی جانتا ہوگا تو کرے گا، ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، قاضی ہے، جو بھی کوئی ہے۔ کب وہ جہاد کرنے کے قابل ہوتا ہے؟ جب وہ جہاد کی تعلیم حاصل کرتا ہے، فَاتَّبِعُونِی میں اللہ نبی رسول کے علم کے حصول میں لگتا ہے۔ اگر پیدا ہوتے ہی کوئی اپنے کاموں میں لگ جاتا ہے، اسے کیا پتا کہ اللہ نبی رسول کا کام کیا ہے؟ تو اس لیے ان باتوں کا جاننا پہلے ضروری ہے۔ یہ ہم پر اللہ پروردگار نے فرض کیا ہوا ہے۔ ایک اپنا حکم وہی جو ہے وہ اللہ پروردگار ہم پر فرض کرتا ہے کہ اللہ کے احکام کا پتہ ہونا چاہیے، اور ایک احکام اللہ کی تعلیم ہم پر فرض کرتا ہے کہ وہ کرنے والا جو ہے وہ جہاد ہے، عمل جو دیا جاتا ہے، اور چھوڑ دینے والا جو ہے وہ جہاد ہے جو دیا جاتا ہے۔ چھوڑ دینے والا حرام ہے اور کرنے والا جو حلال ہے۔ یہ ساری تعلیم جو ہے فَاتَّبِعُونِی کے اندر ہے۔ فَاتَّبِعُونِی میں بندہ کامیاب ہوتا ہے، ورنہ جہاد کرنے نکلتا ہے تو تلوار ہاتھ میں ہوتی ہے، سخاوت کرنے نکلتا ہے تو مال اپنا ہاتھ میں ہوتا ہے، فیصلہ حق سچ کرنے جاتا ہے تو کرسی جو ہے قاضی کی وہ اس کے ہاتھ میں ہوتی ہے، بادشاہ ہوتا ہے تو تاج جو پہنا ہوتا ہے بادشاہی کا وہ اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ کیا یہ ہمارا دین ہے؟ دین تو اللہ نبی رسول ہیں، دین تو اللہ نبی رسول کا علم ہے، دین تو وہ ہیں۔ جب کوئی ان کو لیتا ہے تو یہ دین دینے والا ہے، یہ ایمان والا ہے، اس نے سارا کچھ ہی لے لیا ہے۔ اور جو اللہ نبی رسول کو نہیں لیتا، اللہ نبی رسول کا حکم نہیں لیتا، وہ تو فرشتوں کا سردار بھی لعنتی ہو جاتا ہے۔ اللہ نبی رسول سے ماں باپ ملتے ہیں، کوئی ماں باپ نہیں لیتا۔ اللہ نبی رسول سے اللہ کا بندہ ملتا ہے، کوئی اللہ کا بندہ نہیں لیتا۔ اسے کیا ملا ہے؟ اس نے جو کچھ لیا ہے سارے کا سارا دنیا سے اگر لیا ہے، دنیا سے ماں باپ لی ہے تو اس نے کچھ نہیں لیا، اور اگر دنیا سے اس نے سارے علم حاصل کیے ہیں، دنیا سے اس نے بادشاہی حاصل کی ہے، سارا کچھ بھی لے لیا ہے، اگر اللہ کے بندے سے نہیں لیا اس نے کچھ نہیں لیا، کیونکہ یہ دو ہی تو ہیں جو ہمیں اللہ سے ملے۔ ماں باپ بھی ہمیں اللہ سے ملے ہیں اور اللہ کا بندہ بھی ہمیں اللہ سے ملا ہے۔ اس نے کیا لیا ہے؟ یہ سارا کچھ جو اس نے اللہ سے لیا ہی نہیں ہے، یہ کرتا کس کے لیے ہے؟ قرآن مجید میں تو اللہ کا ارشاد پاک ہے کہ میرے بندے وہ ہیں جو سارا کچھ للہ رب العالمین، سارا کچھ اللہ کے لیے کرتے ہیں، اور میرے بندے وہ ہیں کہ جنہیں میں نے بلایا اور وہ فوراً حاضر ہو گئے۔ جب فوراً حاضر ہو گئے تو یہ ہیں وہ میرے بندے کہ پھر انہیں میں نے ابدی حیات بخشی ہے، ابدی زندگی دی ہے، ابدی زندگی کا سامان دیا ہے، اور جنہیں میں نے بلایا کہ جب تمہیں اللہ اور اس کا رسول بلائیں فوراً حاضر ہو جاؤ۔ جب میں نے انہیں بلایا وہ آئے ہی نہیں،
میں نے انہیں دیا ہی نہیں، انہیں کیا ملا ہے؟ ان کے تو ہاتھ ہی کچھ نہیں لگا۔ جب آئے تو اللہ سے لعنت لے کر آئے، اور جب گئے تو ملعون ہو کے چلے گئے، لعنتی ہو کے چلے گئے۔ مزہ تو یہ تھا جب آتے رحمت اللہ عالمین کی رحمت کے مستحق ہوتے، سنت پر عمل کرنے والے ہوتے، اور جب واپس جاتے تو اللہ پروردگار کے فرشتے آ کر انہیں خوشخبریاں سناتے، جنت میں جانے سے پہلے جنت کا مقام دیکھتے۔ اللہ پروردگار اللہ تعالیٰ کے نبی کے ساتھ رہے، اور رہنے والے جب اللہ نبی رسول کے قرب میں جاتے تو ان کے ساتھی رفیق ٹھہرتے، کہ فرمایا اللہم رفیق الاعلیٰ، میں اب اللہ پروردگار کا رفیق ہونے چلا ہوں۔ اور عارضی زندگی میں، ہمیشہ کی زندگی میں اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ رہے۔ یہ تو عطائیں ہیں جو اللہ اپنے بندوں کو دیتا ہے۔ اسی لیے تو بات یہ ہے کہ اللہ نے ماں باپ دیے، ماں باپ کے بن کر رہنا۔ اللہ تعالیٰ نے، اللہ تعالیٰ کے نبی نے اپنے غلام، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے دیے ہیں، اور بندوں کے ساتھ رہنا۔ بندے جب جہاد کریں گے تمہیں جہاد بھی نظر آ جائے گا، اور تمہیں جہاد کرنے والے بھی بنا دیں گے۔ اس کے بغیر اگر بنتے ہو تو بن جاؤ، لیکن بنو گے نہیں۔ بہت بڑا عالم ہوگا، شاید سب سے پہلے جہنم میں گرا دیا جائے گا۔ بہت بڑا سخی ہوگا، دنیا کے ایک کونے سے لے کر دوسرے کونے تک اپنا مال ایسے لٹائے گا کہ کوئی مثال پیش نہیں کر سکے گا۔ اس کی اللہ قیامت والے دن مثال پیش کرے گا، اسے سب سے پہلے اوندے منہ جہنم میں ڈال دے گا۔ کوئی قاضی ہے، اس کا بھی یہی حال ہوگا۔ یہ اس لیے بڑے بڑے باتیں، بڑے بڑے عہدے بتائے گئے ہیں کہ یہ بڑے بڑے عہدے تو ہوتے ہیں، لیکن یہ مجاہد نہیں ہوتے، کیونکہ پہلے مجاہد ہونا بڑا ضروری ہے کہ جاہدو فینا لنہدینہم سبلنا، کہ وہ جہاد تو پہلے کرنے والا ہو، پھر سخی بھی ہم مان لیں گے، پھر قاضی بھی مان لیں گے، پھر مجاہد تلوار والا بھی مان لیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی نکلے، وہ تو جہاد میں نکلا ہی نہیں تھا، اس کے پاس تو جہاد اپنی عارضی زندگی میں فتابعونی موجود ہی نہیں تھا، اور جس کے پاس ہے ہی کچھ نہیں، اس کی ہم حامی کیسے بھریں، اس کی تصدیق ہم کیسے کریں؟ یہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ کلمہ پڑھنے والے کامیاب ہیں، کلمے پر عمل کرنے والے کامیاب ہیں۔ وما توفیقی الا باللہ۔